اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کذبت جھٹلایا عاد نے المرسلین رسولوں کو. قوم نوح کے بعد جس قوم نے دنیا میں ناموری حاصل کی وہ یہی قوم عاد تھی. اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو جسمانی ساخت میں بے مثال بنایا تھا. بہت زبردست تمدن کی مالک تھی. ان کا علاقہ احقاف کا علاقہ کہلاتا تھا. اس کی اگزامپل آج کل اگر آپ نے نیو یارک سٹی دیکھا ہے تو ویسا علاقہ تھا. نیو یارک سٹی جو ہے وہ جتنا آج ترقی یافتہ ہے، جتنی زیادہ وہاں ٹیکنالوجیز ہیں، آج کے دور کا بہت مضبوط شہر، اس سے آپ اس قوم عاد کو سمجھ سکتے ہیں کہ یہ اتنے مضبوط تھے. بہت بہترین سویلائزیشن تھی ان کی، لیکن دنیاوی نعمتوں کے ملنے کی وجہ سے یہ قوم اللہ کے پیغام کو چھوڑ کر اور باطل قوتوں کے پیروکار بن گئے تھے. یہ اللہ کے منکر تھے. عاد جو تھی اللہ کی منکر قوم تھی. حضرت عیسیٰ کے 2500 سال پہلے یہ قوم آباد تھی. اتنی بڑی قوم کو اللہ تعالیٰ نے تباہ و برباد کر دیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کذبت جھٹلایا عاد نے المرسلین رسولوں کو، اور یہ رسولوں کو جھٹلانا ہی ان کی تباہی کی وجہ تھا. اذ قال لهم اخوهم، جب کہا تھا ان سے ان کے بھائی ہود علیہ السلام نے، الا تتقون، کیا نہیں تم ڈرتے ہو، انی لکم رسول امین، بے شک میں تمہارے لیے ایک رسول ہوں امانت دار. اب حضرت ہود علیہ السلام بھی ان کو اپنا تعارف رسول امین سے کروا رہے ہیں. یہ رسولوں کی صفت ہے امین ہونا، اور امانت انسان کو خوبصورت بناتی ہے. فاتقوا اللہ، پس ڈرو اللہ سے، واطیعون، اور اطاعت کرو میری، وما اسألکم علیہ من اجر، اور نہیں میں سوال کرتا تم سے اس پر کسی اجر کا، ان اجری الا علی رب العالمین، نہیں اجر میرا مگر رب العالمین کے ذمے. اتبنون، کیا تم بناتے ہو، بکل ریع، ہر اونچی جگہ پر، آیتن، ایک نشانی، یعنی ہر اونچی جگہ پر یہ کوئی یادگار بنایا کرتے تھے. یادگاریں تعمیر کرنا قوم عاد کا طریقہ تھا. جیسے آج کل آپ دیکھیں تو جو چوراہے ہوتے ہیں ان پر فنون لطیفہ بنائے جاتے ہیں، مختلف قسم کی مقبرے نما چیزیں بنائی جاتی ہیں. ہم اپنے شہر میں بھی دیکھتے ہیں کہ جو راؤنڈ اباؤٹس ہوتے ہیں اس پر کچھ نہ کچھ اس طرح کی چیزیں بنائی جاتی ہیں. اب سے بالکل بیکار ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ قوم عاد کو یہ کہہ رہے ہیں کہ اتبنون بکل ریع آیتن، کیا تم بناتے ہو ہر اونچی جگہ پر ایک نشانی، تعبثون، تم بیکار کام کرتے ہو. تعبثون سے کچھ مفسرین نے مراد ان کا کھیل تماشا بھی لیا. ایک تو تم بلا ضرورت بیکار عمارتیں بناتے ہو جو کہ وسائل کا ضیاع ہے، اور تم کھیل تماشوں میں لگے رہتے ہو. کھیل تماشے کے بارے میں آتا ہے کہ یہ بلند عمارتوں پر چڑھ کر کبوتر بازی اور پرندوں وغیرہ کا شکار کیا کرتے تھے. تو کچھ مفسرین کہتے ہیں تعبثون سے مراد ان کا کھیل تماشا ہے. یا پھر یہ جو بلا ضرورت کی اور بیکار کی عمارتیں ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو ابس کام کہہ رہے ہیں کہ یہ ابس کام ہے، بیکار کام ہے، وسائل کا ضیاع ہے. وَتَتَّخِذُونَ، اور تم بناتے ہو، مصانع، محلات، لعلکم، شاید کہ تم، تخلدون، ہمیشہ رہو گے. تم ایسے گھر بناتے ہو، اتنے پکے گھر بناتے ہو کہ جیسے کہ تم نے ہمیشہ اس میں رہنا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی فن تعمیر پر تنقید کی ہے. 3 چیزوں پر اللہ نے تنقید کی ہے، جس میں پہلا کہ یہ
اونچی جگہوں پر نشانیاں بناتے تھے، اور دوسرا یہ پکے محلات بنایا کرتے تھے، اور تیسرا انشاءاللہ بھی آگے ہم پڑھیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس عادت پر سخت نکیر کی ہے کہ بہت اونچے اور شاندار اور مضبوط گھر بنایا کرتے تھے۔ یہ ان کا محبوب مشغلہ تھا، پسندیدہ مشغلہ تھا قوم عاد کا۔ بعض مفسرین کہتے ہیں یہ ان کی ضرورت بھی تھی، اس لیے کیونکہ یہ بہت لمبے چوڑے تھے اور ان کی عمریں بھی بڑی دراز تھیں، تو اگر معمولی سا مٹیریل استعمال کر کے اگر گھر بناتے تھے تو ان کے گھروں کو بار بار بنانے کی ضرورت پیش آتی تھی۔ تو اپنی ضرورت کے تحت اگر کوئی مضبوط گھر بنا لے تو ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے اتنے مضبوط گھر بنائے، اتنا زیادہ پیسہ اس گھر میں لگایا کہ اللہ تعالیٰ اس پر اب تنقید کر رہے ہیں کہ تم نے ایسے گھر بنائے ہیں جیسے تمہیں ہمیشہ یہاں رہنا ہے۔ اپنی ضرورت کے تحت اگر کوئی اپنے گھروں کو مضبوط بناتا ہے تاکہ بار بار اس کو بنانے کی ضرورت نہ پڑے تو وہ ناپسندیدہ نہیں ہے، لیکن بے جا اسراف کرتے ہوئے اپنے گھر کو بناتے رہنا، ہر سال بناتے رہنا، تو پھر یہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ نہیں ہے، کیونکہ ہمیشہ ہمیں اس گھر میں نہیں رہنا۔ وَإِذَا بَطَشْتُمْ، اور جب تم پکڑتے ہو سختی سے، بطشتم پکڑتے ہو، جبارین سرکش ہو کر۔ یہ ان کی تیسری چیز ہے جس پر اللہ تعالیٰ تنقید کر رہے ہیں کہ ان کے اندر سختی بہت تھی۔ بطشا کہتے ہیں کسی اپنے سے کمتر کو پکڑنا، کسی پر جبار بن کر ہاتھ ڈالنا۔ بطشتم کا ایک اور معنی بھی کیا جاتا ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پر ناروا سزائیں دینا۔ اب یہ جو ان کو اتنی اللہ نے آسودہ حالی دی تھی، اتنی جسمانی مضبوطی دی تھی، یہ اتنے بڑے بڑے عالیشان گھروں میں رہتے تھے، تو ان تمام نعمتوں کی وجہ سے یہ انتہائی متکبر بن گئے تھے۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ناروا سزائیں دیتے، اپنے سے کمتر پر بہت زیادہ جبر کرتے۔ اسی چیز کا ذکر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ سراسر غرور کی علامت ہے۔ وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ۔ جبارین کا جو لفظ ہے اردو میں بھی ہم پڑھتے ہیں جبر کرنا، زبردستی کو کہتے ہیں، ایسی گرفت جس میں رحم نہ ہو، زوراور گرفت، دباؤ، زبردستی کرنا۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ، پس ڈرو اللہ سے، وَأَطِيعُونَ، اور اطاعت کرو میری، وَاتَّقُوا الَّذِي، اور ڈرو ذات سے جس نے أَمَدَّكُم، مدد دی تم کو، بما تعلمون، ساتھ اس کے جو تم جانتے ہو۔ اللہ نے تمہیں طرح طرح کی نعمتیں دی ہیں، تم اس بات کو جانتے ہو۔ امدکم بما تعلمون، امدکم اس نے مدد دی تم کو، بانعام، ساتھ مویشیوں کے، وبنین، اور بیٹوں کے۔ اب یہاں پر امدکم کا لفظ تاکید کے لیے آیا ہے، حالانکہ اس سے پہلے آ چکا ہے لفظ امدکم بما تعلمون کی صورت میں، لیکن دوبارہ سے آنا تاکید کے لیے کہ اس نے نعمتیں دیں تمہیں مویشیوں کی اور بیٹوں کی۔ بنین سے مراد ان کی صحت مند اولاد تھی اور طاقتور اولاد، ان کی اولاد بہت زیادہ صحت مند اور طاقتور تھی، بچے بھی اتنے ہی مضبوط تھے۔ وجناتن، اور باغوں کے، وعیون، اور چشموں کے۔ نعمتیں دیکھیں کتنی ہیں قوم عاد کے پاس، باغ بھی دیے اللہ نے، چشمے بھی دیے۔ انی اخاف، بے شک میں ڈرتا ہوں، علیکم تم پر، عذاب یوم عظیم، عذاب سے بڑے دن کے۔ اب حضرت ہود علیہ السلام نے ان کو یہ کہا کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں تم پر بڑے دن کا عذاب نہ آ جائے۔ یوم عظیم سے مراد یہاں پر دنیا میں عذاب کا دن بھی ہو سکتا ہے، اور دوسرا قیامت کے دن کا۔ تو جو شخص نعمتوں میں پڑا ہے، تکبر کا شکار ہوا ہے، تو اللہ نے اگر اس کو نعمتیں دی ہیں، اللہ انعام کرنے پر قادر ہے، تو وہ پھر عذاب دینے پر بھی قادر ہے۔ قولوا، انہوں نے کہا،
سواء برابر ہے علینا ہم پر، او وعظت خواہ تو واز کرے، ام لم تکن یا نہ تو ہو من الواعظین نصیحت کرنے والوں میں سے، تو ہمیں سمجھا یا نہ سمجھا، ہمیں واز کر یا نہ کر، ہم پر تیری نصیحت کا کوئی اثر نہیں۔ ان ھذا نہیں ہے یہ، الا مگر خلق الاولین عادت پہلوں کی۔ ھذا اسم اشارہ ہے، واز و نصیحت کی طرف جا رہا ہے کہ یہ واز و نصیحت پہلوں کی عادت ہے، یہ وہی پرانی باتیں ہیں۔ دنیا ملنے کے بعد دین کو پرانی باتیں کہہ دی۔ دنیا اتنی تھی، اتنی نعمتیں تھیں کہ دین کوئی اہمیت ہی نہیں رکھتا تھا۔ امام بخاری خلق الاولین کو دین مراد لیتے ہیں کہ یہ تو پرانی باتیں ہیں، پہلے بھی لوگ آ کے ایسی باتیں کر کے گئے، تو تیری نصیحت کا ہم پر کوئی اثر پڑنے والا نہیں ہے۔ وما نحن اور نہیں ہیں ہم بمعذبین عذاب دیے جانے والے۔ ان کو ایسا لگتا تھا کہ اتنی ہریالی ہے، اتنی خوشحالی ہے، ہمیں تو کچھ نہیں ہونے والا، ہمیں کوئی عذاب نہیں ملے گا۔ فکذبوہ تو انہوں نے جھٹلا دیا اس کو، فاہلکناہم پھر ہلاک کر دیا ہم نے ان کو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کر دیا، قوم عاد کو۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی زبردست آندھی بھیجی تھی، ایسی اس میں سخت ہوا تھی جو 8 دن اور 7 راتیں مسلسل چلتی رہی اس قوم عاد پر۔ ٹھنڈی ہوا، سخت تیز ہوا، آدمی کو اٹھا کر فضا میں بلند کرتی اور پھر زور سے سر کے بل زمین پر دے مارتی، جس سے ان کا دماغ پھٹ جاتا اور ان کا سر ان کے دھڑ سے الگ ہو جاتا۔ ایسا لگتا تھا جیسے بکھرے ہوئے کھجور کے تنے پڑے ہوئے ہیں، یہ صفائے ہستی سے مٹا دیے گئے۔ ایسی مضبوط قوم کہ جیسی قوم اللہ نے کوئی اور پیدا ہی نہیں کی، ان کو اللہ تعالیٰ نے ہوا سے برباد کر دیا۔ حالانکہ ہوا کتنی نرم و لطیف ہے، لیکن اللہ نے اس کو سرکش کر دیا تو اتنی مضبوط قوم اس کے سامنے نہ ٹک سکی۔ ایسی آندھی آئی تھی، ایسا طوفان آیا تھا، اور مسلسل آیا، 8 دن اور 7 راتیں مسلسل کنٹینیوس، موقع ہی نہ ملا۔ انہوں نے بڑے مضبوط گھر بنائے تھے، ان کے گھروں کو تو کچھ نہ ہوا، ہوا ان کے گھروں سے ان کو نکال نکال کے باہر پھینک رہی تھی۔ تو انہوں نے جھٹلایا اس کو، پھر ہم نے ہلاک کر دیا ان کو۔ آندھی اور طوفان دیکھ کر یہ پہلے خوش بہت ہوئے تھے، اور اپنے گھروں سے نکل نکل کر بہت سے لوگ تو جیسے عمومی طور پر بارش سے لطف اندوز ہونے کے لیے لوگ گھروں سے باہر نکلتے ہیں، بالکل اسی طرح سے یہ بھی نکلے، تو ہوا نے ان کا یہ حال کیا۔ بخاری کی روایت میں آتا ہے، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری مدد صبا کے ذریعے کی گئی ہے۔ صبا کہتے ہیں مشرقی ہوا کو، اور عاد کو دبور یعنی مغربی ہوا کے ذریعے تباہ کیا گیا تھا۔ مغرب کی طرف سے ایسی تیز ہوا چلی تھی کہ جس سے پوری کی پوری یہ قوم برباد کر دی گئی۔ ایک اور روایت میں آتا ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ جب تیز ہوا چلتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم انی اسألک خیرہا وخیر ما فیہا وخیر ما ارسلت بھی واعوذ بک من شرہا وشر ما فیہا وشر ما ارسلت بھی۔ اے اللہ، میں تجھ سے اس کی بھلائی مانگتا ہوں، اور جو کچھ اس میں ہے اور جو کچھ دے کر وہ بھیجی گئی ہے اس کی بھلائی مانگتا ہوں، اور میں اس کے شر سے تیری پناہ میں آتا ہوں، جو کچھ اس میں ہے اور جو کچھ وہ دے کر بھیجی گئی ہے اس کے شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔
اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب آسمان پر بادل چھا جاتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ متغیر ہو جاتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی باہر تشریف لے جاتے، کبھی اندر تشریف لاتے. یہ پریشانی کی حالت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اندر اور باہر ہوتے، کبھی آتے کبھی جاتے. پھر جب بارش نازل ہو جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پریشانی دور ہو جاتی. کہتی ہیں کہ میں نے یہ کیفیت محسوس کر کے دریافت کیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ میں ڈرتا ہوں. کہنے کا مطلب یہ تھا کہ میں ڈرتا ہوں کہیں ایسا نہ ہو جیسا قوم عاد نے کہا تھا. تو جب انہوں نے اسے ایک بادل کی صورت میں اپنی وادیوں کا رخ کیے ہوئے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ یہ بادل ہے جو ہم پر مینا برسانے والا ہے. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. قوم عاد کیا سمجھی تھی اس عذاب کو؟ کہ بارش ہونے والی ہے، لیکن وہ بارش نہیں تھی، وہ عذاب تھا. تو یہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس حدیث میں یہ واضح کرنا کہ اگر بادل آتے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ بارش ہو، ہمیں خیر کی دعا مانگنی چاہیے. ان فی ذالک لآیہ، یقیناً اس میں البتہ ایک نشانی ہے. وما کان اکثرہم، اور نہیں ہے ان میں سے اکثر، مؤمنین ایمان لانے والے. وان ربک، اور بے شک رب تیرا، لہو العزیز الرحیم، البتہ وہ زبردست ہے، رحم فرمانے والا ہے. اللہ تعالیٰ عزیز ہے ہر متکبر شخص کے لیے. اور چونکہ اس واقعے کے بعد آ رہا ہے تو قوم عاد کے لیے جو متکبر بنی ان کے لیے اللہ زبردست ثابت ہوا. اور الرحیم، رحم فرمانے والا، عاجزی اختیار کرنے والوں کے لیے، یعنی ہود علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والے لوگوں پر اللہ تعالیٰ رحم فرمانے والا ہے. تو ان آیات کی تلاوت سنتے ہیں. كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وَإِذَا بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُم بِمَا تَعْلَمُونَ أَمَدَّكُم بِأَنْعَامٍ وبنين وجنات وعيون إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا سواء علينا أم لم تكن من الواعظين إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن بمعذبين فكذبوه فأهلكناهم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. جی واضح ہے ساری آیات یہاں تک.
وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الہی آمین.